نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 پڑھیں گے۔ تو جس طرح کے یہود کی جو برائیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ پہلے ان کی اخلاقی برائیوں کو بیان کیا، پھر ان کی وہ برائیاں جو ان کے ایمانیات اور اعتقادات سے متعلق تھیں ان کو بیان کیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا، ان کی کامل پیروی اور اتباع نہ کرنا، ان کی تعلیمات سے انحراف کرنا۔ پھر اس کے بعد تورات سے متعلق تھا کہ تورات کے احکام سے کس طرح انہوں نے نظر چرائی اور اس کے احکام کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد پھر قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدہ کو، ان کے نظریہ کو بیان کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایمانیات سے متعلق ہیں۔ تو ان آیات میں فرشتوں میں انہوں نے تقسیم کی، جس طرح تورات کے کچھ احکام مانتے تھے، کچھ کا انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے، وسیلہ سے پہلے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر آپ علیہ السلام کا انکار کر دیا، تو قرآن کا انکار کیا۔ اسی طرح فرشتوں کے درمیان بھی انہوں نے تقسیم کر دی کہ ہم ان فرشتوں کو مانیں گے اور ان فرشتوں کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے ہیں، اور ہماری جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں، ہماری جو خفیہ باتیں ہوتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیتے ہیں، یعنی وہ جو آپس میں مشورے کیا کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ جبریل تو ہے ہی ہمارا دشمن، اس لیے کہ جب بھی پہلے کبھی ہمارے آباء و اجداد پر عذاب نازل ہوا ہے تو وہ جبریل کے واسطے سے ہی ہوا ہے، جبریل ہی عذاب لے کر آئے ہیں، جبریل نے ہی ہماری برائیوں کو پہلے بھی ایکسپوز کیا ہے، پہلے ہی ہماری برائیوں کو ظاہر کیا ہے، تو لہٰذا جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اور اگر میکائیل جو ہیں وہ وحی لے کر آئیں پھر ہم آپ کو مان لیں گے، پھر ہم قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ دیکھتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، من کانا، من کا مطلب جو، کانا کا مطلب ہو، من کانا جو ہو، عدوًا دشمن، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عدو کا۔ عدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دشمن۔ لجبریل، جبریل کا۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبریل کی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ جبریل کی حیثیت کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا کہ تم جبریل کو دشمن مانتے ہو اور میکائیل کو اپنا دوست کہتے ہو، اس لیے کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جبریل اصل میں ہماری برائیاں بیان کرتے ہیں، اور جو میکائیل ہے نا یہ بارش برساتا ہے، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، یہ رزق کا انتظام کرتا ہے، یہ ہمارا دوست ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سوال کیا کہ حضرت جبرائیل کا اور حضرت میکائیل کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے دائیں جانب ہوتے ہیں، اور میکائیل جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی بائیں جانب ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے دو فرشتے کہ جن کا اللہ کے ساتھ اتنا زیادہ قرب ہو وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر تمہارا دشمن جبریل ہے تو پھر دشمن کا دشمن بھی دشمن ہی ہوتا ہے، تو میکائیل کو بھی دشمن ہونا چاہیے تھا۔ تو دونوں یعنی اللہ ہی کے احکام کو لے کر آتے ہیں، اللہ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ وہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما، ان کا جو دعویٰ تھا اس کو بیان کیا کہ آپ فرما دیجئے کہ جو ہو دشمن جبریل کا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی حیثیت کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، فا کا مطلب پس، انہو بے شک، ہو کا مطلب وہ، نزلہ اتارتے ہیں اس کو، علی قلبک، علی کا مطلب پر، قلب کا مطلب دل، کا کا مطلب آپ کے، بِإِذْنِ اللہ، با کا مطلب ساتھ، اذن کا مطلب اجازت،
اللہ لفظ اللہ کا مطلب اللہ۔ تو جبریل کیا کرتے ہیں؟ جبریل کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ جبریل ہماری برائیاں بیان کرتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ جبریل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بھائی۔ کیا ہے کہ جبریل تو آپ کے دل پر اللہ کا کلام لے کر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر دو ملکوں کی آپس میں لڑائی ہو، دو ملکوں کے سربراہان کی آپس میں جنگ ہو، لڑائی ہو، درمیان میں ایک قاصد ہے، وہ ایک بادشاہ کا فرمان لے کر دوسرے کے پاس جاتا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ دوسرے ملک کے لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ وہ بادشاہ ہمارا دشمن ہے، وہ اس ایلچی کو، اس قاصد کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبریل ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت تو ایک قاصد کی ہے، ان کی حیثیت ایک ایلچی کی ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے وحی لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو نازل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دشمنی کرنی ہے اگر تو اللہ سے کرو، جبریل سے دشمنی کس بات کی؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور پھر جبریل کوئی ایسی بات بھی لے کر نہیں آتے جو تمہارے لیے کوئی نئی ہو یا تمہارے کوئی خلاف ہو، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے۔ یعنی جبریل کیسی وحی لے کر آتے ہیں؟ وہی ہے جو اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے متعلق بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن ہے یہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو مصدقا لما بین یدیہ، تو یہ قرآن جو ہے وہ جو اس سے پہلے نازل ہوا اس کی کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے۔ وَہُدًا، واو کا مطلب اور، ہدن کا مطلب ہدایت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو اب یہ دیکھو کہ اگر ہدایت اور رہنمائی اور خیر کی بات اگر کوئی دشمن بھی کر رہا ہو تو کیا اس کو نہیں ماننا چاہیے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ راستے پر جا رہے ہیں، ایک راستے میں آپ کا دشمن ہے، وہ راستے میں کھڑا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی آگے نہ جاؤ، یہ راستہ آگے لٹ رہا ہے، آگے ڈکیٹ کھڑے ہیں یا کوئی مار دھاڑ کرنے والے کھڑے ہیں، تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، آگے تم نہ جاؤ۔ تو کیا آپ اس وجہ سے کہ یہ آپ کا دشمن آپ کو کہہ رہا تو آپ وہ راستہ چھوڑیں گے؟ نہیں۔ یعنی ہدایت کی بات، خیر کی بات اگر دشمن بھی کر رہا ہو تو اس کو بھی مان لینا چاہیے، اس کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو وہ کتاب جو اللہ نے نازل، اللہ کی اجازت سے لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ کتاب ایسی ہے کہ جو تصدیق کرنے والی ہے، اور پھر ایسی ہے کہ جو ہدایت ہی ہدایت ہے، جس میں سراسر رہنمائی ہے۔ وَبُشْرَا، اور بشرا کا مطلب بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو گویا کہ اس میں یہ بتلا دیا کہ یہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی اگر تم بھی ایمان لے آتے ہو تو تمہارے لیے بھی کیا ہو جائے گی؟ یہ بشارت بن جائے گی، اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں یا جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے تو یہ پہلے سے ہی بشارت ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کا جواب دیا ہے، یعنی وہ جو کہتے تھے نا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اس کا جواب دیا۔ من کانا، جیسا کہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، جو ہو، عدوًا، دشمن، للہ، اللہ کا، واو کا مطلب اور، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، واو کا مطلب اور، رسولہ، اس کے رسولوں کا، واو کا مطلب اور، جبریل، جبریل کا، واو کا مطلب اور، میکال، میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، عدوٌ، دشمن ہیں، للکافرین، انکار کرنے والوں کے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ اس تقسیم کے ذریعہ سے تم بچ نکلو گے یا تم صاحب ایمان کہلاؤ گے یا تمہارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہوگا، یہ مت سمجھو۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص
اللہ کی صفات میں تقسیم کرتا ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں اور دوسری یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یا انبیاء اور رسل کے اندر تفریق کرتا ہے کہ کچھ رسولوں پر ایمان لائے کسی ایک کا انکار کر دے، یا کتابوں کے درمیان تفریق کرتا ہے، یا فرشتوں کے درمیان تفریق کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے واضح اور صریح اعلان ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ نمبر ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ کافر کہلائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ بھی دشمن ہو جائے گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ جبریل کو دشمن کہو اور میکائیل کے ساتھ تم دوستی رکھو اور پھر یہ تم سمجھو کہ اللہ ہمارے ساتھ دوستی رکھیں گے اور ہم اللہ کے محبوب کہلائیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ وہ بے شک اتارتے ہیں اس کو آپ کے دل پر۔ تو بات کے پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ معتاد ہے جو عام طور پر ہوتا ہے کہ کان کے ذریعے سے بات دل پر اترتی ہے اور اس کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے، عام آدمیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ایسے ہی ہے۔ جیسے میں بول رہا ہوں، آپ کان کے ذریعے سے سن رہے ہیں، دل میں اتر رہی ہے بات اور اس کا اثر پھر اعضاء و جوارح پر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کا طریقہ اور اللہ کے اولیاء کا طریقہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ ان کے دل پر بات اترتی ہے، پھر ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ پہلے ان کے دل پر اترتی ہے۔ اگر نبی کے دل پر اترے تو ہم اس کو وحی کہتے ہیں، اگر کسی ولی کے دل پر اترے تو ہم اس کو الہام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کر دیا، تو اس کی زبان سے وہ بات نکل رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی طریقہ تھا تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ پہلے نبی کے دل پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح یوں دیکھ لیں کہ جب دل پر وحی نازل ہوتی ہے تو پھر انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں، انسان کے اعضاء کام نہیں کرتے جو بظاہر ہوتے ہیں۔ تو اصل اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو مشکل وقت مجھ پر آتا ہے وہ وحی کا ہوتا ہے۔ سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے؟ وحی کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت سردی کے موسم میں بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر پسینہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک بڑا مشکل وقت ہوتا تھا کہ انسان کے ظاہری اعضاء جو ہیں وہ معطل ہو جائیں اور اس کا معاملہ سارا وہ دل کے سپرد ہو جائے۔ تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو انبیاء کا سلسلہ عام آدمیوں کے سلسلے سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔